اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا، چنانچہ قابیل حابیل کو مار کر ڈر رہا تھا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اگر کوئی دیکھے گا تو اسی پر شک کرے گا، کیونکہ اسی نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ پس اللہ تعالی کے حکم سے 2 کوے آئے اور آپس میں لڑنے لگے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور پھر زمین کو اپنے پیروں سے کھود کر کوے کو دفن کیا۔ قابیل نے بھی کوے کا حال دیکھ کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کر دیا۔ اس سارے واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت افسردہ رہنے لگے اور دعا کرتے کہ ہمیں نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ لہٰذا حابیل اور قابیل کے اس واقعے کے 50 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا حضرت شیس علیہ السلام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا حضرت آدم کو حابیل کے نعم البدل کے طور پر عطا کیا تھا، اس لیے حضرت شیس علیہ السلام اپنے والد کے فرما بردار اور انتہائی نیک بیٹے ثابت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا اور آپ پر اللہ نے 50 صحیفے بھی نازل فرمائے۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ انہوں نے شروع سے ہی ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور واعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادات کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا، جو کہ کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیس علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ تقریباً 960 سال زندہ رہنے کے بعد حضرت آدم وفات پا گئے۔ چونکہ اس وقت تک جنازے کے کوئی احکام وارد نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ کے جسد خاکی کو ہنوس پہاڑ کے ایک غار میں اس وقت تک چھپا دیا گیا جب تک حضرت جبریل خود آ کر ان کا جنازہ ادا نہ کرتے۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے قابیل کی اولاد اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے پستیوں کے گڑھے میں ڈوب چکی تھی۔ وہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں علوم و فنون کی ترقی دیکھ کر ہمیشہ حسد کا شکار رہتے اور ہر وقت حضرت شیس علیہ السلام اور ان کی اولاد کے خلاف سازشیں بنتے رہتے۔ پھر ایک دن شیطان دوست اور خیرخواہ کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان کی پستیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد کی ترقی کے پیچھے کیا راز ہے؟ اولاد قابیل کے انکار پر شیطان خود ہی بولا کہ شیس علیہ السلام کی اولاد کی ترقی کے پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کی وہ لاش ہے جو انہوں نے پہاڑ کے ایک غار میں چھپا رکھی ہے۔ شیطان مزید ان کو بھڑکاتے ہوئے بولا کہ اولاد شیس علیہ السلام اس جسد خاکی کی عبادت کرتے ہیں اور اس جسد خاکی کی وجہ سے ہی انہوں نے ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ اس طرح ابلیس نے اولاد قابیل کے ذہنوں میں شک ڈال دیا اور ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی لاش چرانے کا مشورہ بھی دیا۔ دراصل شیطان چاہتا تھا کہ اولاد قابیل شک میں مبتلا ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت شروع کر دے۔ ناظرین گرامی، اس وقت پہاڑ کے غار میں بنو شیس کے 2 نوجوان حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کے پہرے پر معمور تھے، لہٰذا اولاد قابیل نے اپنے تندرست جوان اکٹھے کیے اور اس غار کی جانب روانہ کر دیے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک موجود تھا، تاکہ اس جسد خاکی کو چرایا جا سکے۔ البتہ ان کو اس کام میں بدترین ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پھر شیطان نے اولاد قابیل کو ترغیب دی کہ وہ اپنے قبیلے کی خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے غار میں بھیجے تاکہ وہ کسی طرح ان نوجوانوں کو دھوکے میں لا کر حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک کو چرا لائے۔ لیکن چونکہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد انتہائی نیک تھی، اس لیے شیطان کی یہ چال بھی کامیاب نہ ہو سکی
اور بنو کابیل کی یہ حسین و جمیل لڑکیاں خالی ہاتھ اپنے قبیلے میں واپس لوٹ آئیں۔ اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ کی تدفین بھی کر دی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ آخری عمر میں زیادہ ضعیف ہونے کی وجہ سے گوشن نشین ہو گئے، لیکن آپ کی اولاد آپ علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھاتی رہی۔ حضرت شیس علیہ السلام اپنے بھائی کابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا آلہ کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے باپ کابیل کی شکل کے بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات میں 3 مختلف مقامات غزہ، عراق کے شہر